اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، ٹرو پیٹریٹ چینل اور لہندے پنجاب سونے پنجاب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرو پیٹریٹ چینل کے اوپر اور لہندے پنجاب چینل کے اوپر ایسی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں جو آپ کو پوری دنیا کے اندر کسی بھی چینل کے اندر نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ میری ویڈیوز جا کے چیک کریں اور جیسا میری ویڈیوز ہیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ تو آج ہم ٹرو پیٹریٹ کے اوپر پیش کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر کیسے پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر کیسے پہنچی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد از جلد میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری اچھی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ جی شروع کرتے ہیں جی معزز سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایکسپریس نیوز پیپر سنڈے میگزین کے اندر عبد القادر شیخ صاحب ہیں جن کی سٹوریز میں آگے بھی آپ تک پہنچا چکا ہوں، جس کے اندر کعبہ شریف کی تاریخ اور اس کے علاوہ یجوج مجوج کی تاریخ اور اس کے علاوہ اور بھی چند پیش کر چکا ہوں۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر کیسے پہنچی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، قبضہ دے دیا، جس جگہ چاہیں حسب منشا رہیں، ہم جس سے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیض یاب کرتے ہیں، اور نیک اعمال کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بد عملیوں سے بچتے رہے ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے اس سوال پر ہوا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر میں کیسے آئی۔ شاہ عبد القادر محدث ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جواب ان کے سوال کا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام شام سے مصر میں اس طرح آئی آگے بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور پھینکا تاکہ بے عزت ہو، اور اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک مصر پر اختیار دیا۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یوسف علیہ السلام مصر پر حاکم مقرر ہو چکے تھے اور اب وہ دور شروع ہو چکا تھا جس کے بارے میں پیش گوئی تھی کہ 7 برس قحط میں گزریں گے۔ اب یہ قحط سالی پورے مصر اور اس کے قرب و جوار میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ کنعان تک پہنچ گئی کہ جہاں حضرت یعقوب اور ان کی آل سکونت پذیر تھی۔ اس قحط سالی کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں غلہ موجود ہے تب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور ہمارے لیے وہاں سے مول لو تاکہ ہم جیئیں مرے نہیں۔ توریت باب 41 پیدائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ مصر میں غلہ لینے کی خاطر آتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا اعلان کہ شہر کنعان تک بھی جا پہنچا آپ علیہ السلام کے اعلان کا شہرہ کنعان تک بھی جا پہنچا کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام گھر کی تمام پونجی لے کر غلے کے حصول کی خاطر دربار شاہی پہنچ گئے۔ یہاں پر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام انجان بن گئے اور اپنے بھائیوں سے تمام باتیں پوچھ لیں تو انہوں نے جہاں اور باتیں بتائیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی یہاں موجود ہیں لیکن ہمارے 2 الاتی بھائی دوسری ماں سے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے والد اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے تسلی کی خاطر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس سے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔
جس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناب تول بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں۔ اس ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی۔ ترجمہ: بس اگر تم اسے بنیامین لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم ان کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر اپنے خدمتگاروں سے کہا ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال کے درمیان جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62۔ پھر جب یہ غلہ لے کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو تمام رودات سنائی اور یہ بھی کہا اب بادشاہ وقت ہمیں غلہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سب پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے قبل بھی تم لوگ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہو۔ مجھے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب اپنا اسباب کھولا تو اپنی پونجی رقم کو اس میں موجود پا کر کہنے لگے ابا جان ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے شاہ مصر نے ہمیں غلہ بھی فراہم کیا اور رقم بھی چپکے سے ہمارے اسباب میں لوٹا دی اور آئندہ بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا ہے اور اس کا راشن کا کوٹا بھی مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے جو ایک لدا ہوا اونٹ ہوگا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کی بھرپور نگرانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گویا ہوئے جب تک تم اللہ کو درمیان رکھ کر مجھ سے اس کی حفاظت کا پورا وعدہ نہ کر لو گے، اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا سوائے اس کے کہ ناگہانی طور پر تم سب گرفتار ہو جاؤ۔ ان سب بھائیوں نے پکا قول قرار بنیامین کی واپسی کا کیا۔ تب آپ علیہ السلام راضی ہوئے اور ان سے نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹو جاؤ، یاد رکھو کہ سب ایک دروازے سے داخل ہونے کے بجائے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے ہونے والی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے جس پر میرا کامل بھروسہ ہے، اور ہر ایک بھروسے کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے تو اس موقع پر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دیا گیا، یوں بنیامین اکیلے رہ گئے تو انہیں تنہا ایک کمرہ دیا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خلوت میں ان سے تمام باتیں اور چھپے راز افشا کیے کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ابن کثیر